السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ فجر اور مغرب کی نماز قصر نہیں پڑھی جا سکتی، یعنی فجر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی جائے گی اور مغرب کی نماز جو ہے 3 رکعتیں پڑھی جائے گی سنتوں کے ساتھ، یعنی کہ فجر کی نماز جو ہے 2 رکعت پڑھی جائے گی، مغرب کی 3 رکعت، اور عشاء کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت اور 1 رکعت فطر جو ہے پڑھی جائے گی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب انسان سفر کی حالت میں جاتا ہے تو نمازیں جو ہے 2 قسم کی نمازیں ہیں۔ ایک وہ نمازیں ہیں یعنی کہ فرض نمازیں، جو کہ فرض 4 رکعت ہے، تو 4 رکعت والی نماز جو ہے اس میں شرعی طریقہ یہ ہے کہ سفر کی حالت میں وہ 2 رکعت پڑھی جائے گی، اور اگر نماز 2 رکعت فرض ہے یا 3 رکعت فرض ہے تو وہ پوری نماز ادا کی جائے گی۔ اور دلیل اس پر حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ نماز پہلے اسلام کے ابتداء میں فرض کی گئی تھی 2 رکعت، تو سفر کی حالت میں اس نماز کو برقرار رکھا گیا، یعنی سفر کی حالت میں نماز 2 رکعت ہی رہی گئی، اور حضر کی حالت میں نماز کو کمپلیٹ کیا گیا۔ اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے مدینہ سے، مکہ تک ہم گئے اور ہم 2 رکعت نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم واپس مدینہ لوٹ آئے۔ تو سفر کی حالت میں نماز میں قصر کی جاتی ہے، لیکن قصر جو ہے وہ صرف 3 نمازوں میں ممکن ہے، ظہر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اور عصر کی نماز میں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جو ہے سفر کی حالت میں مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھیں، کیونکہ یہ دن کے وتر ہے تو اس میں قصر ممکن نہیں ہے۔ اس کے بنا جو سنتوں کی بات ہے، تو سنتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں سنن رواتب نہیں پڑھا کرتے تھے۔ عاصم جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے، کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کے راستے میں شریک ہوا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنے آرام گاہ میں چلے گئے۔ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اٹھ رہے ہیں اور مزید نماز پڑھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ تو جواب دیا گیا کہ یہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی سنت نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سفر کیے ہیں، اللہ کے رسول نے سفر کی حالت میں وفات ہونے تک 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں نے سفر کیا، انہوں نے 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی وفات ہونے تک۔ اپنے والد عمر بن خطاب کے ساتھ میں نے سفر کیا، انہوں نے سفر کی حالت میں 2 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں نے سفر کی ہیں، ان کے وفات ہونے تک انہوں نے 2 رکعت سے زیادہ نماز سفر کی حالت میں نہیں پڑھی۔ تو سفر کی حالت میں سنت عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز قصر پڑھی جائے، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ قصر جو ہے وہ 3 نمازوں میں ممکن ہے، تو 3 نمازیں جو ہے جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت جو ہے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سنن میں حدیث ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور ان دونوں کے بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نہیں پڑھی، یعنی مغرب کے بعد 2 رکعت سنتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد بھی سنت نہیں پڑھی، اور پھر عشاء کے بعد سنتیں وہ بھی ادا نہیں کی۔ بخاری میں یہ حدیث ہے 1673 نمبر پہ۔ لیکن فجر کی سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھا کرتے تھے، جیسے امام قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد پہلے جلد 473 میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محفوظ طریقہ منقول ہے وہ یہ ہے کہ سفر کی حالت میں آپ صرف فرض پر اکتفا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے سفر کی حالت میں سنتیں پڑھی ہو، مگر وتر اور فجر کی سنتیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر دونوں میں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس بارے میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فجر کی سنتیں سفر کی حالت میں پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ معروف اور مشہور روایت ہے مسلم کی 681 نمبر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر گئے تھے، واپسی میں 2 صحابہ پہرا دے رہے تھے اور سو گئے، جاگ تب آئی جب سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں، پھر 2 رکعت سنت ادا کی گئی، یہ سفر کی حالت ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرض 2 رکعت نماز ادا کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر کی حالت میں وطر نماز پڑھا کرتے تھے۔ سنن ابو داؤد میں حدیث 1269 ابو ہریرہ سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے جو کہ میں سفر حضر دونوں میں ان 3 چیزوں کا خیال رکھوں گا، اور ایک ان میں سے ہے وَيُوتِرُ، ایک ان چیزوں میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر کی حالت میں وطر کیا کرتے تھے علی راحلتہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی ہے جو کہ میں سفر اور حضر دونوں میں ادا کروں گا اور چھوڑوں گا نہیں، اور ان میں سے ہے کہ وَأَلَّا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، اور میں کبھی نہیں سوؤں گا مگر وطر پڑھ کر سوؤں گا، چاہے میں سفر میں ہوں یا میں حضر میں ہوں۔ اور بخاری میں بھی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1000۔ عبداللہ بن عمر جو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں وطر جو ہے اپنی سواری پر ہی ادا کیا کرتے تھے۔ تو اب مختصر بات جو ہے یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں طریقہ یہ ہے کہ سفر کی حالت میں جو سنن الرواتب ہے، یعنی وہ سنتیں جو نماز کے ساتھ باندھی گئی ہے اور جو نماز سے آگے یا بعد میں پڑھی جاتی ہیں، وہ سنتیں سفر کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، سوائے فجر کے سنتوں کی اور سوائے وطر کی۔ اور وطر کے لیے یہ بات کہنا کہ 1 رکعت ہی پڑھنی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 رکعت وطر بھی ثابت ہے، 5 بھی ثابت ہے، 7 بھی، 9 بھی، جتنے بھی وطر انسان پڑھنا چاہے انسان پڑھ سکتا ہے، اور اگر 1 رکعت پڑھے تو بھی صحیح ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی دقت نہیں، لیکن یہ کہنا کہ صرف آپ نے 1 پڑھنی ہے 3 نہیں پڑھ سکتے، یہ بات صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم۔